فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ ناظرین، آج ایک دفعہ پھر آپ کا میزبان نعیم ناصف آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور پہلے کی طرح آج بھی ساتھ مہمان موجود ہیں جناب قاری محمد مصطفیٰ راسخ۔ آپ رہنمائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں برکت دے۔ ہم ہمیشہ ان کا وقت لیتے ہیں اور وہ یہاں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، آج بھی موجود ہیں، اور آج بھی سوالات ہمارے پاس جو ہیں جو ہمیں موصول ہوئے وہ ہیں جمعہ کے مسائل سے متعلق۔ تو ہم شیخ سے پوچھتے ہیں، شیخ یہ بتائیے گا کہ جمعہ اور عید اگر اکٹھے ہو جائیں، ایک ہی دن میں عید بھی ہو اور جمعہ بھی ہو، عید کا دن بھی اور جمعہ کا دن بھی اکٹھے ہو جائیں، تو کیا اس سے کوئی آفت آتی ہے؟ کوئی یہ بدشگونی کا معاملہ ہے؟ اور خاص طور پہ یہ کوئی آفت حکمرانوں سن یہ رکھا ہے کہ وہ حکمرانوں کے لیے یہ اچھا نہیں ہوتا کہ اگر کوئی ایک دن میں جمعہ اور عید اکٹھے ہو جائیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بے شمار خرافات اور توہم پرستی جو ہے وہ پھیل چکی ہے۔ ہر چیز کے بارے میں کوئی نہ کوئی غلط مفہوم لے لیا جاتا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی ایک دفعہ عید اور جمعہ جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باعث عذاب یا باعث نحوست یا باعث آفت نہیں قرار دیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتماع عیدانی فی یومکم ھذا، تمہارے اس دن دو عیدیں اکٹھی ہو گئی ہیں، دو خوشیاں ایک طرح سے، دو خوشیاں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ تو عید جو ہے وہ خوشی کا دن ہوتا ہے، تو گویا کہ ایک دن کے اندر دو خوشیاں اکٹھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے بلکہ باعث برکت ہے، باعث سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو خوشیاں عطا کر دی ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشیاں قرار دے رہے ہوں اور آپ کہیں کہ یہ جو ہے حکمرانوں کے لیے یا حکمران کے لیے یا حکومت کے لیے آفت کا باعث ہے، آزمائش کا باعث ہے؟ تو اس کی کوئی شرعی اعتبار سے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بلکہ اگلی بات یہ ہے کہ جس وقت یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوئیں، جمعہ اور عید جو ہے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ کے حکمران تھے، خود حکمران تھے۔ تو کیا یہ اللہ کے نبی کے لیے نحوست کا باعث تھا یا بے برکتی کا باعث تھا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید اور جمعے کے اجتماع کو بے برکتی یا نحوست قرار نہیں دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دو خوشیاں قرار دیے ہیں۔ تو لوگوں کے اندر یہ جو وہم اور یہ جو خیال پھیلا ہوا ہے یہ باطل ہے، فاسد ہے، اور شرعی اعتبار سے اس کی کوئی اور ویسے بھی نہیں ہے۔ یہ تو تکلیف مالا یطاق ہے نا، یعنی اسلام تو ایسی تکلیف اور ایسا مکلف نہیں بناتا جس میں حکمران کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے۔ جی بالکل، یعنی حکمران نہ تو اس کو روک سکتا ہے نہ اس کو لا سکتا ہے، یعنی یہ حکمران کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور جب یہ اللہ کی طرف سے اور ایک فطری چیز ہے اور اللہ کے ایک نظام کا حصہ ہے، تو اس میں حکمران پہ اس کی نحوست کیسے چلے گی اور ان کا آپس میں تعلق کیسے بنا؟ یہ تو لاجیکلی بھی یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ بلکہ میرے ذہن میں وہ حدیث آ رہی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں لا تسبوا الدہر وانا الدہر، کہ تم زمانے کو گالی نہ دو کیونکہ میں زمانے کا خالق ہوں، زمانے کو پیدا کرنے والا ہوں۔ تو آدمی جب یہ کہے کہ جمعہ اور عید اکٹھے ہو گئے، گویا کہ آپ نے اس دن کو منحوس قرار دے دیا، اس کو بے برکت قرار دے دیا، یہ گویا کہ آپ نے زمانے کو گالی ہی دی ہے جو براہ راست اللہ رب العزت کے اوپر جا رہی ہے۔ تو اس حدیث کے مطابق کوئی دن، کوئی گھڑی، کوئی مہینہ یا کوئی بھی وقت جو ہے وہ منحوس نہیں ہے۔ نحوست اگر ہے تو وہ انسان کی اپنی بدعمالیاں ہیں یا حکمرانوں کی اپنی بدعمالیاں ہیں، ان کے اپنے ظلم و ستم ہیں، جس وجہ سے ان کے اوپر آفت آتی ہے اور ان کی حکومتیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ ان دنوں کے اکٹھے ہونے سے یا دو عیدوں کے اکٹھے ہونے سے، جمعے اور عید کے اکٹھے ہونے سے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ اچھا، یہ جمعہ اور عید کے اکٹھے ہونے کی بات ہو رہی ہے تو ہم ایک اور اکٹھے ہونے کی بات کر لیں کہ خطبہ میں خطیب اور امام اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ یعنی ہمارے ہاں ہوتا یوں ہے کہ ایک خطیب صاحب خطبہ دیتے ہیں اور بعد میں وہ کسی اور کو مصلی پہ کھڑا کرتے ہیں، ان کی تلاوت اچھی ہے یا کسی اور غرض سے یا یہ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں یا ویسے ہی، تو وہ جمعہ پڑھانے والے، خطبہ دینے والے خطبہ دے کے وہ پچھلی صف میں آ جائیں اور ممبر سے اتر کے اور کسی کو آگے کھڑا کر دیں امام صاحب کو کہ نماز تم پڑھا دو، تو یہ شرعی اعتبار سے درست ہے؟ بالکل درست ہے، اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے کہ ایک بندہ اگر خطبہ دے اور دوسرا جماعت کروا دے۔ کسی حدیث کے اندر یا کسی نص سے یہ ثابت نہیں ہے کہ خطیب ہی امامت کروائے گا یا ضروری ہے، لازمی ہے کہ جو خطبہ دے وہی امامت کروائے۔
تو دو الگ الگ جو ہیں وہ بھی ایک بندہ خطبہ دے دے اور دوسرا بندہ جو ہے امامت کروا دے، اس میں کوئی ممانعت کسی حدیث سے اور نص سے ثابت نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ بتائیے گا کہ وہ ہم بات کر رہے تھے جمعہ اور عید کے اکٹھا ہونے کی، اگر یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جمعہ کا بھی خطبہ ہے، وہ بھی ایک اجتماع ہوتا ہے، اور عید کا بھی ایک اجتماع ہے، تو یہ دونوں اجتماع جو ہیں وہ ہوں گے اور ان میں شمولیت ویسے ہی فرض رہے گی جیسے عام دنوں میں ہے، یا ان میں سے کسی ایک سے رخصت مل جاتی ہے؟ جی، اگر ایک ہی دن میں نماز عید اور جمعہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو عید کی نماز تو پڑھی جائے گی، لیکن جمعے کے حوالے سے رخصت ہے۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سألہ معاویۃ هل شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اجتماع قال نعم صلی العبد اول النہار ثم رخص فی یوم الجمعہ فقال من شاء ان یجمع فلیجمع، کہ حضرت امیر معاویہ نے ان سے سوال کیا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیا اللہ کے نبی کے ساتھ آپ اس دن حاضر تھے، موجود تھے کہ جس دن عید اور جمعہ دونوں اکٹھے ہو گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہاں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید پڑھائی اور جمعے کے بارے میں آپ نے رخصت دیتے ہوئے فرمایا کہ جو چاہتا ہے وہ جمعہ پڑھ لے اور جو چاہتا ہے وہ جمعہ نہ پڑھے۔ اب یہاں پر ایک وہم پیدا ہو گیا، بعض لوگوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت اور ان کے عمل سے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جمعہ بھی نہیں پڑھا اور نماز ظہر بھی نہیں پڑھی، حتیٰ کہ انہوں نے صلی العصر عصر کی نماز ادا کی۔ تو یہ روایت جو ہے اس کے اندر کلام ہے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ رخصت جو ہے وہ صرف جمعہ سے دی گئی ہے، رخصت جو ہے وہ نماز ظہر سے نہیں دی گئی۔ تو آپ جب عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو اب آپ کو یہ اجازت ہے کہ آپ نماز جمعہ کی بجائے آپ نماز ظہر ادا کریں۔ تو نماز ظہر کی اجازت جو ہے وہ رخصت نہیں ہے، صرف نماز جمعہ کو ادا کرنے اور نہ کرنے کے بارے میں رخصت موجود ہے۔ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور نہ بھی پڑھیں تو بھی جائز ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کے اوپر چھوڑنا ہی لازمی ہے کہ جب آپ نے عید کا خطبہ سن لیا اور عید پڑھ لی تو آپ جمعہ پڑھیں گے ہی نہیں۔ تو اس میں اجازت ہے، گویا کہ دونوں طرح ہی جائز ہے کہ آپ چاہیں تو جمعہ پڑھ لیں، آپ چاہیں تو نماز ظہر ادا کر لیں، یہ دونوں طرح ہی درست ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ خطبہ میں لاؤڈ سپیکر کا استعمال کرنا یہ کیسا ہے؟ کیا یہ ضروری ہے یا اس سے بچا جا سکتا ہے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ لاؤڈ سپیکر جو ہے یہ ایک ضرورت ہے اور ایک نئی ایجاد ہے، جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کچھ چیزیں ایسی بھی پیدا کرے گا جن کو ابھی تم نہیں جانتے ہو، یعنی کہ اللہ کے نبی کے دور میں یا اس زمانے میں کچھ چیزیں نہیں تھیں جو بعد میں ایجاد ہوئی ہیں اور ہمارے سامنے آئی ہیں۔ اور پھر ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کے اندر سب چیزیں جو ہیں وہ پیدا کی ہیں۔ تو لاؤڈ سپیکر بھی دیگر ایجادات کی طرح، جیسے گھڑی ہے، ریل گاڑی ہے، جہاز ہے اور دیگر ایجادات کی طرح یہ بھی ایک ایجاد ہے۔ تو ایک آدمی جو ہے وہ اتنی اونچی آواز نہیں رکھتا کہ اس کی آواز جو ہے وہ اگر سینکڑوں کا مجمع ہے یا ہزاروں کا مجمع ہے تو وہاں تک اس کی آواز پہنچ سکے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں آلہ مکبر الصوت، عربی زبان کے اندر لاؤڈ سپیکر کو کہتے ہیں آلہ مکبر الصوت، یعنی آپ کی آواز کو دور تک پہنچانے والا آلہ یا مشین۔ تو اصل آواز تو امام کی ہی ہوتی ہے جو خطبہ دے رہا ہے یا امامت کروا رہا ہے۔ تو لاؤڈ سپیکر کو اگر اس نیت سے آپ استعمال کرتے ہیں کہ میری آواز دور تک چلی جائے تو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ گھڑی جو ہے وہ وقت دیکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، سفر کے لیے آپ گاڑی استعمال کرتے ہیں، تو لاؤڈ سپیکر اپنی آواز کو دور تک اور لوگوں تک بآسانی پہنچانے کے لیے اور ان کو تاکہ بات کی سمجھ بھی آتی رہے، تو اس مقصد سے اگر آپ لاؤڈ سپیکر استعمال کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک شخص آتا ہے خطبے میں اور وہ تب آتا ہے جب نماز کا آخری حصہ ہے، یعنی دوسری رکعت ہے، اور بلکہ دوسری رکعت میں بھی رکوع میں امام صاحب چلے گئے یا تشہد میں ہیں، تو اس دوران میں وہ شامل ہوتا ہے، وہ دوسری رکعت پوری نہیں ادا کر سکا امام صاحب کے ساتھ، آدھی رکعت ہے، رکوع کے بعد کا کوئی بھی حصہ ہے، تو اس صورت میں کیا اس کو نماز جمعہ سمجھا جائے گا یا وہ نماز ظہر ادا کرے گا؟ اگر کوئی شخص خطبہ نہیں سن سکا اور وہ دوران نماز آیا ہے
اور اس کو اگر تو ایک رکعت بھی مل گئی ہے تو پھر تو وہ نماز جمعہ ہی ادا کرے گا. اسے مکمل امام صاحب کے ساتھ پڑھ لی یا ایک رکعت مکمل پڑھ لی؟ ہاں دونوں رکعتیں پڑھ لیں یا ایک رکعت بھی اگر اس کو مل گئی ہے تو وہ پوری نماز جمعہ ادا کرے گا اور 2 رکعتیں ہی ادا کرے گا. مثلا وہ قیام میں آ کر مل جاتا ہے یا بعض اہل علم کے نزدیک جو ہے رکوع میں آ کر مل جاتا ہے، کیونکہ بعض مکاتب فکر کے نزدیک جو ہے رکوع کی رکعت کو وہ شمار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر تو اس نے رکعت ایک پا لی ہے تو پھر تو وہ نماز جمعہ ادا کرے گا. اور اگر وہ ایک رکعت بھی نہیں پا سکا، مثلا ایک بندہ سجدے میں آ کر ملتا ہے یا ایک بندہ تشہد میں آ کر ملتا ہے، دوسری رکعت کے تشہد میں یا سجدے میں آ کر ملتا ہے، تو وہ کسی کے نزدیک بھی رکعت شمار نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کو وہ رکعت پڑھنی پڑتی ہے. تو ایسا بندہ جس نے ایک رکعت بھی امام کے ساتھ نہیں پائی ہے، اس نے گویا کہ جمعہ کا کچھ بھی نہیں پڑھا ہے، نہ اس نے خطبہ سنا تھا اور نہ وہ پوری نماز میں شریک ہوا. تو لہٰذا وہ بندہ جو ہے وہ کھڑا ہو کر 4 رکعت نماز ظہر ادا کرے گا، اس کی نماز جمعہ ادا نہیں ہوگی. اس کی دلیل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے، نسائی شریف کے اندر موجود ہے اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو الارواء الغلیل کے اندر صحیح قرار دیا ہے. حدیث یہ ہے کہ من ادرک من الجمعۃ رکعۃ فلیضف الیہا اخری، جس شخص نے ایک رکعت جو ہے وہ پا لی جمعہ کی امام کے ساتھ، وہ اس کے ساتھ دوسری کو ملا لے. تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک رکعت پڑھ لیتا ہے تو اس کا انشاءاللہ نماز جمعہ ہوگا، اور اگر وہ ایک رکعت کی حد تک بھی آ کر نہیں ملتا بلکہ اس سے لیٹ آتا ہے، سجدے میں آتا ہے یا تشہد میں آتا ہے، تو اس کو نماز ظہر ادا کرنا ہوگی، اس کی نماز جمعہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک شخص ایسی جگہ پہ رہتا ہے، ایسی جہاں پہ مسجد تو ہے لیکن خطبہ دینے والا کوئی نہیں ہے، تو وہاں لوگ کیا کریں؟ مسجد میں جائیں، صرف اگر وہ نماز ادا کر لیں، خطبہ تو وہاں ہوا نہیں ہے، خطبہ ان کے لیے یہ تھا کہ کوئی بندہ نہیں تھا خطبہ دینے والا، تو وہ صرف نماز ادا کر لی تو ان کا جمعہ ہو جاتا ہے؟ جی، نماز جمعہ جو ہے وہ خطبہ کے بغیر بھی ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خطبہ دینا اگرچہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مداومت سے اور صحابہ کرام کی مداومت سے، ہمیشگی سے یہ ثابت ہے کہ اللہ کے نبی نے بھی ہمیشہ خطبہ دیا اور نماز پڑھائی، صحابہ نے، تابعین نے. کبھی کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ جس میں خطبہ رہ گیا ہو اور صرف نماز پڑھی گئی ہو. لیکن اس کے باوجود اہل علم کہتے ہیں کہ خطبہ جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ فرض نہیں ہے اور واجب نہیں ہے. اگر کسی شخص کا خطبہ رہ گیا ہے، جس طرح ایک عام منفرد آدمی کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ خطبہ نہیں سن سکا، نماز میں آ کر شریک ہو گیا تو اس کی نماز جمعہ ہو جائے گی، تو اسی طرح وہاں چونکہ مجبوری ہے، وہاں کوئی خطبہ دینے والا موجود ہی نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ نماز جمعہ کی نیت کر کے نماز جمعہ ادا کر لیں. خطبے کے بغیر بھی انشاءاللہ ان کی نماز جمعہ ادا ہو جائے گی. درست ہے. جب امام صاحب خطیب صاحب خطبہ دے رہے ہیں تو اس دوران میں بعض تو اہتمام کرتے ہیں، بعض نہیں اہتمام کرتے. عصا پکڑنے کا، کوئی ہاتھ میں لاٹھی کوئی چیز پکڑ کے خطبہ دینے کے بارے میں، تو اس کے بارے میں اس کا بتائیے گا کہ کیا یہ سنت ہے اور یہ سنت نہیں ہے، یہ پکڑنا ضروری ہے یا اس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے؟ دوران خطبہ عصا پکڑنا یا کمان پکڑ لینا یا پھر کوئی بھی چیز جس کسی کے اوپر ٹیک لگا لینا، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات عصا پکڑ لیا کرتے تھے، بسا اوقات آپ ہاتھ میں کمان پکڑ لیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی جو ہے آپ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر بھی سہارا لے لیتے تھے. وہ کھڑے رہتے تھے. تو یہ عمل جو ہے یہ مستحب ہے، مسنون ہے، فرض اور واجب نہیں ہے. اگر کوئی اس پہ عمل کر لیتا ہے تو وہ سنت پہ عمل کرتا ہے، اور اگر نہیں کرتا ہے تو اس کے اوپر سختی نہیں کی جائے گی جی آپ لازمی طور پہ عصا یا کوئی چیز پکڑیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حکم بن حزن کی ایک روایت ہے، ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قام یوم الجمعہ متوکئا علی عصا او قوس، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے، تو آپ سہارا لیے ہوئے تھے، ٹیک لگائے ہوئے تھے لاٹھی پر یا قوس یعنی کمان پر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی نہ کوئی چیز عصا یا کمان، یا جس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بعض روایات کے اندر موجود ہے، آپ ٹیک لگا کر اور سہارا لے کر کھڑے ہو جاتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر میں جا کر
جب بڑھاپے کے قریب ہو گئے اور آخری عمر کے ایام تھے، کمزوری جو ہے وہ لاحق ہوگی، تو شاید اس لیے ٹیک لگاتے ہوں گے، لیکن پھر بھی چونکہ اللہ کے نبی نے ٹیک لگائی ہے تو اس کو ہم سنت ہی کہیں گے۔ اگر کوئی عمل کر لیتا ہے تو انشاءاللہ وہ باعث اجر ہوگا، اس کے لیے اس کو ثواب ملے گا، اور اگر کوئی عمل نہیں کرتا ہے تو اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جب خطبہ ہو جاتا ہے اور خطیب صاحب یا امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، اور نماز میں خاص طور پہ چونکہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ، تو جب اس کی تلاوت ہوتی ہے اور امام صاحب یہ بولتے ہیں سبح اسم ربک الاعلیٰ، تو سبحان ربی الاعلیٰ یہ مقتدیوں کی طرف سے کہنا یا امام صاحب کی طرف سے کہنا، اس کے بارے میں آگاہ کیجیے گا۔ مسند احمد کے اندر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قرأ سبح اسم ربک الاعلیٰ قال سبحان ربی الاعلیٰ، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے تو خود ہی سبحان ربی الاعلیٰ کہتے، یعنی امام خود کہتا۔ لیکن اس روایت کے اندر ایک راوی ہیں ابو اسحاق السبیعی، تو یہ مدلس راوی ہیں اور یہ روایت انہوں نے عن سے بیان کی ہے، اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، قابل عمل نہیں ہے۔ لیکن بعض اہل علم نے مثلا امام ابن ابی شیبہ نے سیدنا عبداللہ بن زبیر اور سیدنا عمران بن حسین سے یہ عمل یعنی کہ صحابہ کرام کا عمل نقل کیا ہے کہ وہ ایسے کیا کرتے تھے۔ لیکن اس میں ایک بات جو ہے وہ قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ یہ امام کے لیے ثابت ہے۔ اگر آپ صحابہ کے آثار اور اس ضعیف حدیث کو بھی دیکھیں تو زیادہ سے زیادہ اتنی بات سامنے آتی ہے کہ امام جو ہے وہ جب سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھے تو وہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ سکتا ہے، لیکن مقتدیوں کے لیے یہ پڑھنا اور امام کے لیے نہ پڑھنا جس طرح کہ ہمارے ہاں یہ مروج ہے، یہ کسی روایت سے اور کسی نص سے ثابت نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ امام کو گنجائش دی جا سکتی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ خطبہ کے جو الفاظ ہیں مسنون الفاظ، وہ اس کے بارے میں آگاہ کریے، وہ کیا ہیں؟ اسی طرح یہ بڑا بعض ہم دیکھتے ہیں کہ جو خطیب حضرات ہیں وہ جب خطبے کا آغاز کرتے ہیں تو پھر اس میں نؤمن بہ ونتوکل علیہ یہ الفاظ بولتے ہیں، بعض نہیں بولتے۔ اسی طرح بعض جو خطبہ ہیں وہ اشہد اللہ الہ بولتے ہیں، بعض نشہد اللہ الہ۔ تو اس میں یہ بتائیے گا کہ یہ الفاظ کون سے ہونے چاہیے اور خطبہ کے مسنون الفاظ کون سے ہیں؟ خطبہ کے مسنون الفاظ جو ہیں وہ میں سب پہلے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی جمعے کا خطبہ دیتے یا کہیں درس دینا ہوتا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا نکاح پڑھانا ہوتا تو اس وقت بھی آپ یہی خطبہ پڑھتے تھے۔ اس کو خطبۃ الحاجہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے خطبہ، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ تو اس کے بعد پھر کہتے تھے واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ اتنا پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی 3 آیات تلاوت کرتے تھے، جس میں پہلی آیت جو ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت ہے 102 نمبر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دوسری آیت سورہ نساء کی پہلی آیت ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور تیسری آیت سورہ احزاب کی آیت ہے 70 نمبر اور 71 نمبر، 2 آیتیں پڑھتے تھے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ یہ الفاظ جو ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح روایات سے ثابت ہیں۔ باقی جو بعض خطیب وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ یہ الفاظ ادا کرتے ہیں، یا بعض خطیب جو ہیں وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کی بجائے نشہد جمع کا صیغہ بولتے ہیں، تو یہ جمع کا صیغہ جو ہے یہ کسی روایت سے ثابت نہیں ہے۔ اور ویسے بھی شہادت جو ہوتی ہے وہ انسان اپنی شہادت دے سکتا ہے، سب کی شہادت نہیں دے سکتا ہے اکٹھی۔ ایک تو یہاں پر واحد کا صیغہ بولنا چاہیے،
اور دوسرا وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ کے جو الفاظ ہیں وہ صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہیں، تو گویا کہ ہمیں یہ الفاظ ادا نہیں کرنے چاہیے۔ باقی پورا خطبہ جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ پڑھ دیا ہے۔ تو لیکن ایک بات یہ ہے کہ جب آپ یہ خطبہ مسنونہ پڑھ لیتے ہیں، چونکہ خطبے کے اندر لوگوں کو واضح و نصیحت کرنا مقصود ہوتا ہے، تو اس کے بعد پھر آپ اپنے خطبے کے اندر جو بھی اردو کے اندر آپ قرآن مجید کی آیات، احادیث مبارکہ یا اردو میں جو بھی آپ بیان کرنا چاہتے ہیں وہ سارے کا سارا بیان کر سکتے ہیں۔ اچھا، خطبہ کے دوران میں اگر چھینک آ جائے کسی شخص کو، یا امام صاحب کو آ جائے، یا مقتدیوں میں سے کسی کو آ جائے، تو وہ جواب دیں گے اس کا؟ اب وہ دوران یعنی وہ خطبہ الحمدللہ کہیں گے اور دیگر لوگ جواب دیں گے؟ دوران خطبہ جو ہے چھینک کا جواب نہیں دینا چاہیے، کیونکہ خطبہ جو ہے یہ بھی نماز کی طرح ہی ایک عبادت ہے۔ جس طرح نماز میں اگر کسی کو چھینک آ جاتی ہے تو دوسروں کے لیے جواب دینا درست نہیں ہے، اسی طرح اگر جمعہ کے دوران کسی کو چھینک آ جاتی ہے تو اس کا جواب دینا بھی درست نہیں ہے۔ یعنی وہ خود بھی الحمدللہ نہ کہے؟ جی، خود بھی الحمدللہ نہ کہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح نماز میں نہیں کہتا ہے اس طرح وہاں بھی نہیں کہے گا۔ وہ گویا کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نماز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک چیز ہے کہ اگر کوئی بندہ سلام کہہ دیتا ہے تو کیا اس کا جواب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو سلام کے حوالے سے چونکہ اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے کہ اگر کوئی شخص نمازی کو سلام کہے تو وہ آگے سے زبان سے نہیں بلکہ ہاتھ کے اشارے سے اس طرح اشارہ کرے گا اور جواب دے گا۔ تو اگر وہ نماز کے اندر سلام کا جواب دے رہا ہے تو میرا خیال خطبے کے اندر بھی اس کو اسی طرح ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دے دینا چاہیے۔ یہ ہمیں چھینک اور سلام کا فرق کرنا پڑے گا۔ چھینک کا جواب نہیں دیا جائے گا جبکہ سلام کا جواب دیا جائے گا، کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اچھا شیخ، یہ بتائیے گا کہ خطبہ میں جب لوگ آتے ہیں تو بچوں کو ساتھ لے آتے ہیں، اور یہ بہرحال ایک اعتبار سے اچھا ہے کہ بچوں کا مسجد کے ساتھ ایک تعلق بنتا ہے، اور تو بچے جب مسجد میں اپنے والد آئیں تو وہ صف میں کہاں کھڑے ہوں گے؟ اپنے والد کے ساتھ، والد پہلی صف میں نماز ادا کر رہے ہیں تو بچہ ظاہر ہے والد کے ساتھ کھڑا ہوگا نا، یا پھر اس کو پچھلی صفوں میں جانا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مردوں کے ساتھ عورتیں اور بچے بھی اہتمام کے ساتھ آتے تھے۔ اگرچہ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ پہلے مردوں کی صفیں ہوتی تھیں، درمیان میں بچوں کی اور آخر میں عورتوں کی۔ تو اس دور میں جو بچوں کو درمیان میں کھڑا کیا جاتا تھا وہ پردے کے مقاصد کے تحت کھڑا کیا جاتا تھا۔ آج چونکہ خواتین جو ہیں وہ مردوں کے ساتھ صفوں میں شامل نہیں ہوتی ہیں، بلکہ ان کے لیے الگ سے ایک پوری بلڈنگ یا ایک پورا کمرہ یا ایک پورا پورشن ان کا الگ بنا دیا جاتا ہے۔ تو بچوں کو پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کو مسجد میں لانا چاہیے، اور بچے جو ہیں جب آپ ان کو بچپن میں مسجد کے ساتھ تعلق کریں گے، منسلک کریں گے، تو وہ مسجد کے ساتھ ان کی محبت بڑھے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں خواتین چھوٹے بچوں کو، بالکل چھوٹے بچوں کو، شیر خوار بچوں کو بھی مسجد میں لے آتی تھیں، حتیٰ کہ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ اللہ کے نبی نماز شروع کرتے تو آپ کا ارادہ ہوتا کہ میں لمبی نماز پڑھاؤں گا، لیکن پیچھے سے کوئی بچہ رونا شروع کر دیتا تو اس بچے کی آواز سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفقت کا اظہار کرتے ہوئے نماز کو مختصر کر دیا کرتے تھے تاکہ اس کی ماں جو ہے وہ پریشان نہ ہو۔ تو یہ گویا کہ بچوں کا اتنا اہتمام ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں بچوں کو مسجد میں آنے ہی نہیں دیا جاتا، اور اگر کوئی بچہ مسجد میں آ جائے، کچھ تھوڑا سا شور کر دے یا کوئی تھوڑی سی شرارت کر دے، تو ہماری مساجد میں عام طور پہ بزرگ لوگ ایسے بھی موجود ہوتے ہیں جو اتنی سخت ان کی کلاس لیتے ہیں کہ وہ بچہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کہاں قابو آ گیا ہوں۔ تو چونکہ وہاں عورتوں اور مردوں کے درمیان پردے کے حوالے سے بچوں کو درمیان میں کھڑا کیا جاتا تھا، اس لیے وہاں تو بچے پیچھے صف میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ اگر آج کے دور میں آپ بچوں کو پیچھے کھڑا کریں گے تو وہ بلا وجہ شرارتیں کریں گے، شور مچائیں گے، اس لیے بعض تو کھڑے بھی نہیں ہوں گے، اور بعض کے والدین نہیں کھڑا ہونے دیں گے، کیونکہ ظاہر ایک تحفظ ہے نا بچوں کا، بچوں کو وہ نہیں چھوڑیں گے۔ جی، جس طرح کا دور چل رہا ہے تو ہر والد کی یہی جو ہے کوشش ہوتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے میرے ساتھ ہی کھڑا ہو۔ تو میرا خیال اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مقاصد کے تحت جو ہے وہ حکم بدلتا رہتا ہے کہ اگر اس طرح کا زمانہ جو ہے، بچے آج کل اغوا بھی ہو جاتے ہیں، گم بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر اور کئی ایک اخلاقی اور معاشرتی مسائل جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ جہاں پہ وہ کھڑا ہے صف میں وہیں پہ کھڑا کر لے۔ انشاءاللہ اس میں حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ کوشش ہونی چاہیے کہ بچوں کو مسجد میں لایا ضرور جائے۔ آج کل جو ہے وہ بچے، بلکہ ہم نے تو مسجد میں ایک تحریر بھی لکھ کر لگائی ہے کہ اگر آپ کی صفوں میں پیچھے سے بچوں کی آوازیں نہیں آ رہی ہیں تو آپ اپنی مستقبل کی نسل کے بارے میں فکر مند ہوں کہ ہم نے اپنی اگلی نسل کو مسجد کے ساتھ تعلق نہیں جوڑا ہے اور ان کو مسجد کے ساتھ منسلک نہیں کیا ہے۔
اچھا، اس میں یہ ہے، ایک تو ہے بچوں کو ادب دینا، وہ تو ظاہر دینا چاہیے کہ مسجد کا احترام اور مسجد میں خاموشی اور عبادات اور ساری چیزیں تربیت دینا، لیکن بچے تو بچے ہیں، اگر بچے پھر بھی بات کرتے ہیں، بچے بولتے ہیں، ان کی آواز آتی ہے، تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہم نے حدیث سنی ہے، پڑھی ہیں کہ چھوٹے بچے روتے تھے. جی بالکل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ کہا ہو کہ خبردار آئندہ بچوں کو ساتھ ہی لے کے آنا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں نماز ہلکی کر دیتا ہوں کہ وہ مائیں پریشان نہ ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کے اس طرح کے جو ایک فطری مطلب ان کے جو معاملات ہیں اس کی وجہ سے آپ اپنی نماز میں کمی بیشی کرتے تھے. یہ نہیں کہا کہ بچوں کو مسجد میں لے کے نہیں آنا. بچوں کو مسجد میں لانا ہے، اور جب آپ مسجد میں لے کے آ رہے ہوں تو رستے میں یا گھر میں ان کو سمجھائیں کہ بیٹا ہم مسجد میں جا رہے ہیں، وہاں آپ نے دوڑیں نہیں لگانی ہیں، وہاں آپ نے باتیں نہیں کرنی ہیں، شور نہیں کرنا ہے، شرارتیں نہیں کرنی ہیں. تو یہ تربیت کا بہت اچھا طریقہ ہے. تو اگر آپ بچے کو اس طرح سمجھا کے لائیں گے تو کم از کم وہ اتنی دیر آپ کے ساتھ ضرور بیٹھا رہے گا جب تک آپ وہاں پر موجود ہیں. تو بچوں کو مسجد میں لانا چاہیے. اور اگر کوئی بچہ شرارت کر بھی دے تو جیسے ہم گھر میں بچوں کی شرارتوں کو دیکھ کر محظوظ ہوتے رہتے ہیں یا بچوں کی شرارتوں کو دیکھ کر صبر و تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو ہمیں مسجد میں بھی اسی برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور وہاں پہ جا کر ہمیں غصے میں آ کر ان کو مارنا نہیں چاہیے یا ان کو جھڑکنا نہیں چاہیے، بلکہ پیار سے آپ ان کو ہاں میں کہتا ہوں دیکھیں بچہ اگر شرارت کر رہا ہے نا تو آپ اسی بچے کے سر پہ ہاتھ پھیریں، جی اسے بیٹا بولیں، اس کے ساتھ محبت کا اظہار کریں، پھر اس کے کہیں بیٹا یوں نہیں کرتے. جی آپ پیار سے سمجھائیں گے تو انشاءاللہ وہ بچہ بیٹھ جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ہمارے جو عام طور پہ بڑی مساجد ہیں وہاں انتظامات بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے. تو کچھ افراد وہ ہوتے ہیں جو مسجد کے خدام ہیں یا بعض نمازی ہوتے ہیں جو ایک نیکی کے جذبے کے ساتھ تو انتظام میں شامل ہو جاتے ہیں. تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب آخری حصہ ہے خطبے کا اور جمعے کا تو اس میں نمازی زیادہ آتے ہیں، تو وہاں نمازیوں کے لیے گنجائش بنانا، اور حتیٰ کہ نماز کھڑی ہو جاتی ہے، نمازی آ رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے نماز کے لیے جگہ بناتے رہنا اور باقی لوگوں کو ایک سائڈ پہ کرتے رہنا، اور مطلب یہ سب کچھ کرتے ہوئے یہ جو خدمت کرنے والے لوگ ہیں ان کی نماز اگر رہ جاتی ہے یا رہنے کا امکان ہو تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ پہلے اپنی نماز ادا کریں جماعت کے ساتھ اور ان نمازیوں کو چھوڑ دیں، یا یہ ان کی مدد کرتے رہیں اور ان کے لیے نماز کی جگہ بناتے رہیں اور خود بعد میں ادا کر لیں؟ ان میں سے درست طریقہ کیا ہے؟ اور اگر یہ بعد میں ادا کریں گے تو ان کے اس اجر میں کمی تو نہیں ہوگی جو جماعت کے بعد نماز ادا کرنے ایک انفرادی نماز میں ہو جاتی ہے؟ اس حوالے سے میرے سامنے دو روایات آ رہی ہیں. ایک روایت تو حجاج کرام کی خدمت کرنے والے لوگوں کے بارے میں ہے کہ مینا کی جو راتیں ہیں وہ مینا میں گزارنا ضروری ہے اور لازم ہے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو مینا کی راتوں کی گنجائش دے دی کہ وہ مکہ میں جائیں اور وہاں پہ جا کر حاجیوں کی خدمت کریں اور ان کو زمزم پلائیں. تو گویا کہ ان کو یہ جو گنجائش دی گئی وہ خدمت کی بنیاد پر دی گئی، لیکن اس میں اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے جانے کی وجہ سے تمہارے حج کے اندر یا اجر کے اندر کوئی کمی ہو جائے گی، بلکہ ان کو پورا کا پورا اجر ملے گا. ایک دوسری روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور سفر میں بعض لوگوں نے روزے رکھ لیے اور بعض نے روزے نہ رکھے. تو جب انہوں نے پڑاؤ کیا تو جو روزے دار تھے وہ تو بھوک کی وجہ سے روزے کی وجہ سے نڈال ہو چکے تھے، لیکن جو روزے دار نہیں تھے وہ ذرا فریش تھے. تو اب وہ تو جاتے ہی روزے دار تو گر گئے، لیکن جو روزے دار نہیں تھے انہوں نے ان کے گھوڑوں کو پکڑا، ان کو باندھا، ان کو پانی پلایا، ان کے لیے خیمے گاڑے اور ان کی خدمت کی. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج جو روزے دار نہیں ہیں وہ ان کا اجر بھی لے گئے. تو گویا کہ خادم اور خدمت کرنے والے جو انتظامیہ کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ جو لوگوں کو مسجد میں صفیں بچھا رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے بجلی کا سسٹم ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، پانی کی کمی ہو تو اس کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، اسپیکر میں کوئی پرابلم پیدا ہو جائے تو اس کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، سیکورٹی کا فریضہ جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ ان سارے نمازیوں کی حفاظت اور ان کی خدمت ہے. تو اگر منتظمین جو ہیں اپنے ان معاملات کے اندر مصروف ہیں اور ان مصروفیت کی کثرت کی وجہ سے وہ نماز ادا نہیں کر سکے ہیں اور بعد میں نماز ادا کرتے ہیں تو انشاءاللہ ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کو اللہ تعالیٰ زیادہ اجر عطا کر دے، کیونکہ انہوں نے 2-4 بندوں نے ہزاروں لوگوں کی نماز کو پرسکون بنایا اور ان کو فریش ماحول دیا کہ وہ عبادت جو ہے وہ سکون کے ساتھ کر سکیں. ممکن اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کی نماز کا کچھ نہ کچھ حصہ اور اجر جو ہے ان لوگوں کو بھی عطا کر دے، جس طرح کہ وہ بے روزگار جو تھے جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا ان کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کا اجر بھی یہ لے گئے.
شیخ یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں ظاہر لوگ بوڑھے بھی تشریف لاتے ہیں نمازوں میں بھی اور جمعہ میں بھی، اور بعض مریض بھی ہوتے ہیں، تو نماز میں کھڑا ہونا قیام ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، یا تشہد میں اس طرح کا بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، تو پھر وہ اس کا حل یہ ہے کہ وہ کرسیاں رکھی ہوتی ہیں مساجد میں اور وہ کرسی پہ بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ اچھا، ان میں بھی بعض ایسے ہیں جن کے لیے بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، ان کے گھٹنوں کے مسائل ہیں، لیکن وہ کھڑے ہو سکتے ہیں، قیام میں وہ کھڑے ہوتے ہیں اور باقی رکوع سے لے کے سجدے تک اور باقی وہ سارا جو مرحلہ ہے وہ بیٹھ کے ادا کرتے ہیں۔ تو یہاں مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ جب وہ قیام کے لیے کھڑے ہوں گے، کرسی تو رکھی ہوئی ہے صف میں بالکل برابر، جب قیام کے لیے کھڑے ہوں گے تو ظاہر ہے وہ کرسی سے آگے کھڑے ہوں گے تو وہ صف سے نکل جائیں گے جی، یا پھر یہ کریں کہ وہ کرسی کو پیچھے کریں تو وہ پچھلے نمازی کی پریشانی کا باعث ہوگا۔ تو یہ قیام کرتے وقت یہ کیا کریں، کھڑے کہاں ہوں؟ ایک سوال یہ جی، تو سوال یہ ہے کہ وہ قیام کرتے ہوئے کہاں کھڑے ہوں، کرسی پیچھے کریں یا خود آگے ہو جائیں؟ اصل میں یہ مجبوری کے تحت ہے۔ اصل حکم تو یہی ہے کہ آپ صفوں کے اندر جو ہے دیگر نمازیوں کے ساتھ ہی کھڑا ہوں، لیکن اگر ایک بندے کا مسئلہ ہے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے یا وہ بیٹھ نہیں سکتا ہے، تو اگر اس نے کرسی لگائی ہے تو کرسی کی جو پچھلی ٹانگیں ہیں وہ صف کے برابر ہونی چاہیے تاکہ وہ صف بندی ہو جائے اور پھر وہ کرسی پہ بیٹھ جائے۔ تو ایسے بندے کے لیے تو کوئی بظاہر محسوس نہیں ہوتا کہ اس نے کرسی کی ٹانگیں پچھلی جب صف کے ساتھ کر لیں تو گویا کہ وہ صف میں شریک ہو گیا ہے۔ لیکن ایک بندہ جو ہے وہ قیام کھڑے ہو کر کرتا ہے اور وہ کرسی سے آگے بڑھ جاتا ہے تو اب اس کی صف خراب ہو جاتی ہے۔ تو میرا خیال یہ معاملہ جو ہے نا تھوڑا سا مشکوک محسوس ہوتا ہے، کیونکہ وہ صف بندی میں آگے بڑھا ہوا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ صف میں ہی کھڑا ہو یا پھر وہ کرسی اٹھا دے، اور اگر اس نے کرسی رکھنی ہے تو پھر وہ قیام میں کھڑا نہ ہو بلکہ وہ قیام میں بھی بیٹھ کر پڑھ لے۔ اس کو لگتا یوں ہے کہ جتنا حصہ تو وہ پڑھ سکتا ہے نماز سنت کے مطابق اتنا تو وہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ قیام تو کر سکتا ہے نا۔ تو اگر وہ قیام کر بھی سکتا ہو اور اس مصلحت کے پیش نظر جو آپ بتا رہے ہیں کہ صف کا معاملہ ہے وہ بیٹھ کے پڑھ لے گا تو پھر اس کے ثواب میں تو کمی نہیں ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ ایک مجبوری کی حالت میں ہے اور اضطراری کیفیت ہے، اب وہ اگر کرسی کو پیچھے کرے تو پچھلا بندہ جو ہے وہ تکلیف محسوس کرے گا، اب وہ سجدہ کہاں کرے، وہ رکوع میں بھی پریشان ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں ہمیں گنجائش دینی چاہیے کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ بہت شفیق ہیں، رحمان ہیں، رحیم ہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی نیت پہ اس کو اجر دیں گے۔ جب وہ ایک بندہ بیمار ہے اور اس کو تکلیف ہے تو ایسے بندے کو جیسے بھی مثلا جس طرح حدیث کے اندر موجود ہے کہ صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لیں یا اشارے سے پڑھ لیں۔ تو میں تو اس حدیث کے مطابق سمجھتا ہوں کہ وہ جہاں بھی کھڑا ہو جائے گا انشاءاللہ اس کی صافی شمار ہوگی۔ وہ جو کرسی اس نے رکھی ہوئی ہے نا، آپ اس کرسی کو اس بندے کو ایک ہی چیز شمار کر لیں، یعنی کہ اس کا قیام مع الکرسی، اور کرسی کی پیچھے ٹانگیں اگر صف کے ساتھ ہیں تو ہم اس کو یہی گمان کر لیں گے جی یہ صف میں ہی کھڑا ہوا ہے، اس پہ ہم زیادہ فتوے لگانے کی کوشش نہیں کریں گے اور تکلف میں اس کو نہیں ڈالیں گے۔ اسی طرح ہمارے مساجد میں یہ ہوتا ہے کہ جب نمازی آتے ہیں تو وہ عام طور پہ بوڑھے ہیں، ہمارے نوجوان بھی ڈھونڈتے ہیں ٹیک لگانے کی جگہ، کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو مسجد کی دیواریں ہیں دیوار کے ساتھ بیٹھیں تاکہ آرام سے ٹیک لگا کے وہ خطبہ سنیں۔ تو خطبہ کے دوران میں ٹیک لگانا درست ہے؟ ٹیک نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ ٹیک سے آپ کو نیند بھی آ سکتی ہے، اونگ بھی آ سکتی ہے۔ حالانکہ خطبہ جو ہے وہ اہتمام کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ سننے کا حکم ہے، اور اگر آپ ٹیک لگا لیں گے تو بسا اوقات آپ کو اونگ آ جائے گی۔ اور پھر اونگ کے حوالے سے جس طرح کے روایات سے ثابت ہے کہ اگر آپ بغیر ٹیک کے بیٹھے ہیں اور آپ کو اونگ آئی ہے تو آپ کا وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں اور آپ کو اونگ آئی ہے تو آپ کا وضو جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آدمی ایکٹیو ہو کر، فریش ہو کر جو ہے وہ پورے کا پورا خطبہ سنے اور ٹیک لگانے سے بچے، کیونکہ ٹیک لگانے سے سستی واقع ہو جاتی ہے، اونگ آنے کا خدشہ ہوتا ہے، اور اگر اونگ آ گئی ہے تو آپ کے وضو ٹوٹ جانے کا بھی خدشہ موجود ہے۔ آدمی ایکٹیو ہو کر اور پوری یکسوئی اور اہتمام کے ساتھ خطبہ جمعہ کو سنے۔ شیخ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام خطبہ کے احکام پر، خطبہ کے مسائل پر، خطیب اور سامعین کے مسائل پر، اور نماز جمعہ جو ہے اس کی رکعات کی تعداد پر، اور دیگر جتنے بھی مسائل ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ جو ہم آپ کے سامنے جو بھی رکھیں یہ شریعت کے آئین مطابق ہو، اگر کہیں ہم سے غلطی کوتاہی ہوئی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اور اگر یہ درست ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ درست ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کر کے ہمیں
اپنی رضامندی کو تلاش کرنے کے مواقع نصیب فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔